شادی کے بعد پردیش جانا چاہتے ہو نا تو پیچھے بیوی بچوں کو زہر دے دو، کیونکہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی ویسے بھی آپ کی بیوی کو اور بچوں کو تانے دے دے کے مار دیں گے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں کسی رشتے پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ شکیل گھر کا بڑا بیٹا تھا، باپ بیمار رہتا تھا، بہن بھائی چھوٹے تھے، پڑھائی کر رہے تھے۔ ماں کو ایک ہی لت سوار تھی، ماں کہتی شکیل پتر تیرا دوست دبئی میں ہوتا ہے نا، تو ترلا منت کرنا اس کا، تو بھی دبئی چلا جا، ہمارے بھی گھر کی حالت بدل جائے۔ شکیل اپنے دوست سے بات کرتا ہے، دوست کہتا ہے شکیل یار آدھے پیسوں کا تو بندوبست کر، آدھے کا میں بندوبست کر لوں گا۔ شکیل کے پاس کون سا کروں کا خزانہ تھا۔ شکیل نے بیوی کے جھمکے بالیاں بیچی ہیں، اگر بیوی پیار سے دے دے ٹھیک، نہیں تو 2 تھپڑ مار لو، بیوی وہ دے ہی دے گی نا، وہ تو کسی کے باپ کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی تھوڑی ہے، تمہارے گھر کی بہن تھوڑی ہے۔ لو جی، بیوی کے جھمکے بیچے، بالیاں بیچی ہے اور دوست کو پیسے دے دیے، بندوبست ہو گیا، ویزے کا ٹکٹ خرچ سے بندوبست ہو گیا۔ اب جب شکیل نے فلائی کرنا ہے، اس رات بیوی روئی جا رہی ہے۔ بیوی نے اپنی 1 سال کی بیٹی شکیل کی گود میں بٹھائی ہے اور شکیل سے ایک ہی بات کہتی ہے، ہمارا خیال کرنا، ہم کو جا کے بھول مت جانا، تم تو ہم کو یہاں نہیں پوچھتا، پردیش جا کیا پوچھے گا۔ شکیل کہتا ہے اللہ کی بندی، میں جو کر رہا ہوں تمہارے لیے تو کر رہا ہوں، دیکھنا 2 سال کی بات ہے، یوں چٹکی میں 2 سال گزر جائیں گے، تو گھر پہ راج کرے گی، مہارانی بنا کے رکھوں گا۔ تو جی جھوٹے خواب جھوٹے سپنے دکھا کے چلا گیا۔ جب دبئی پہنچا تو دبئی میں کمپنی تھی، کنسٹرکشن کمپنی، وہاں پہ کام تھا۔ شکیل نے دن رات ایک کر دیا، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ کچھ نہیں دیکھا، کام کام کام، بہت کام کیا، اور سب سے پہلے اپنے باپ کا علاج کرایا۔ باپ کا علاج کے بعد جو قرضہ لیا تھا دوست سے وہ اتارا، پھر بہن جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دی۔ ادھر بیوی جو انگلیوں پہ دن گن رہی ہے، وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے 2 سال کا کہہ کے گیا تھا، 4 سال ہو گئے، تو کب آئے گا؟ میں یہاں بیمار رہتی ہوں، تیری بچی روز پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، اب تو اتنا اچھا بولتی بھی ہے۔ شکیل فون پہ بات کرتا اور کہتا میں آؤں گا، انشاءاللہ آؤں گا، جھوٹے وعدے کر کے فون بند کر دیتا۔ ادھر بھائی جوان ہو گیا، بھائی کی شادی کی، پھر گھر میں بنانا تھا، نیا گھر بنا دیا، اور ایسے کرتے کرتے پھر 8 سال ہو گئے اور شوہر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ بیوی روتی رہتی اور بیوی رو رو کے روگی بن گئی۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں بیمار رہتی ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لوں۔ شوہر کہتا ہے اچھی اچھی باتیں کیا کر، تو کیا ڈرانے والی باتیں کرتی رہتی، تو ڈاکٹر کے پاس جا، پورا چیک اپ کرا۔ بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، چیک اپ کرا کے آتی ہے، شوہر سے کہتی ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ تجھے بلڈ کینسر ہے اور میں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہوں، اب تو پتہ تو چل گیا نا، اب تو آئے گا نہیں آئے گا، میری مریض کو کندھا دے گا نہیں دے گا۔ شوہر تو ٹوٹ گیا، کہتا نہیں میں آؤں گا۔ جب اتنی بات ماں کو معلوم پڑی نا، تو ماں نے فون کیا اپنے بیٹے کو، تو پاگل والی بات نہ کر، تو یہاں پہ آ گیا تو اس کا علاج تیرا باپ کرائے گا، ہمارے پاس کون سا بینک کھلا ہوا گھر میں، تو وہاں رہ کے پیسے بھیجتا رہے، وہاں رہ کے میں یہاں کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤں گی، دیکھنا تیری بیوی اچھی ہو جائے گی۔ شوہر پھر باتوں کی میں آ گیا ماں کی میں، اور بیوی کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیا، پیسے بھیجتا رہا۔ آخر ایک دن خبر ملتی ہے جب شوہر صبح کام پہ تھا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ شوہر وہاں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، جتنے بھی ورکر وہاں پہ سب اکٹھے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، بتاتا میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ جو فور مین تھا ان کا کہتا ہے بھائی آدھے دن کی چھٹی کر لے، آدھے دن کی، اور یہاں پہ ریسٹ کر، یہیں پہ رہ کمپنی میں جہاں کام کر رہا ہے۔ سب لوگ جاتے ہیں باری باری، شکیل کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ شکیل بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ۔ شکیل کہتا ہے میں جانا چاہتا ہوں، ماں سے کہتا ہے میں آنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے پتر ابھی دوائیوں پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، تدفین پہ بڑا خرچہ ہوگا، تو ابھی رک، میں وہی بتاؤں گی تجھے۔ پھر شکیل ماں کی باتوں میں آ گیا، نہیں گیا۔ ادھر ایک دن نا اس کی بیٹی فون کرتی ہے اپنے باپ کو، عائشہ، اب عائشہ 10-11 سال کی ہو گئی ہے، اپنے باپ سے کہہ رہی ہے اور روئی جا رہی ہے، کہتی ہے ابا جی، بابا جس طرح انہوں نے امی کو مارا تھا نا، اس طرح مجھ کو ہی مار دیں گے، آپ جلدی سے آ جاؤ۔ اتنی بات کہنی تھی کہ باپ کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور فون بند ہو گیا۔ باپ نے فون پہ کوئی 10 بار فون کیا، پھر فون سوئچ آف بتایا۔ اب باپ نے کہہ لی کچھ بھی ہو جائے، چاہے آسمان گرے زمین پھٹے، میں نے نہیں رکنا، میں جانا ہی جانا ہے۔ باپ نے فوراً ٹکٹ کرائی، پہنچ گیا پاکستان، اور ایئرپورٹ پہ کسی کو نہیں بتایا، ٹیکسی پکڑی، گھر پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے دروازے پہ زور زور سے دستک دیتا ہے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دروازہ اس کے چھوٹے بھائی نے کھولا،
جب اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، شکیل بھائی آپ اچانک کیسے؟ کہتا ہے عائشہ کدھر ہے؟ کہتا کیا ہوا عائشہ کو؟ بتاؤ عائشہ کدھر ہے؟ کہتا عائشہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے کیا ہوا آپ کو؟ عائشہ کو کیا ہوا؟ اندر جاؤ۔ اندر جا کے ہر طرف پکارتا عائشہ عائشہ عائشہ۔ سیڑھیوں کے نیچے جگہ بنی ہوتی ہے نا، وہاں پہ چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا، اس میں بھی تالا لگا ہوا تھا، وہاں سے آواز آتی ہے بابا آپ آ گئے، میں ادھر ہوں سیڑھیوں کے نیچے۔ بابا پھر جہاں پہ جا کے آواز دیتا ہے شکیل عائشہ۔ عائشہ کہتی بابا میں یہاں پہ اندر۔ وہاں پتھر رکھا تھا، چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا، تالے پتھر کو مار کے وہ پتھر کو تالے مار کے تالا کھول کے عائشہ کو جو باہر نکالا ہے، عائشہ 5-7 منٹ اپنے باپ کو دیکھتی رہی ہے، تسلی کرتی رہی ہے کہ یہ میرا وہی باپ ہے جو میرے ماں کے مرنے پہ نہیں آیا تھا، میرے ایک بار کہنے پہ آ گیا۔ جب یقین ہو گیا تو اچھل کے باپ کے گلے لگی ہے۔ باپ نے بیٹی کا ماتھا چوما ہے، بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما ہے۔ تو کہتا ہے باپ پھر کس نے بند کیا، کس کی جرأت اتنی میری بیٹی کو بند کیا؟ تو بھائی اور بھابیاں کہتی ہیں یہ شرارتی بہت تھی نا، بچوں نے اسے بند کر دیا ہوگا۔ اب عائشہ سمجھدار تھی، اس کو پتا تھا میرا ہمدرد آ گیا۔ وہ کہتی ہے بابا یہ چاچی بہت مارتی ہے، چاچو بھی مارتے ہیں، دادو بھی مارتے ہیں، سب کہتے ہیں جس طرح تیری ماں مر گئی تھی تو بھی مر جائے، جان چھوٹ جائے، ہم اپنے بیٹے کی اور شادی کریں گے۔ انہوں نے دادو ماما کو بھی بہت مارتے تھے۔ اب تو شوہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ دل کرے کہ میں سب کو کاٹ دوں، پھر برداشت کر گیا۔ وہ کہتا ہے تم لوگ کتنے بے شرم لوگ ہو، میں تمہارے لیے 10 سال گزار دیے، تم میری 10 سال کی بیٹی کو نہیں سنبھال سکے؟ اور نہ بیٹی کہتی ہے بابا اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ ان کو ساتھ لے کے جانا۔ کہتا ہے بیٹا آج کے بعد میں واپس کبھی نہیں جاؤں گا، اور جو میرے پاس جمع پونجی ہے نا اسے اپنا گھر لوں گا اور وہاں پہ رہوں گا۔ اگر شکیل جیسے اپنی بیٹی کی ایک بار پکار پہ آ گیا، کیونکہ وہ تو اس کا باپ تھا نا، اگر اپنی بیوی کو بھی کسی کی بیٹی سمجھتا نا، وہ کتنے سال سے تڑپتی تھی کہ آ جاؤ میں مرنے والی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں آپ میری میت کو کندھا دو، اور اس سے ایک بار بھی کہنے پہ نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی تھی اور یہ اپنی بیٹی تھی۔ یہ ہوتا ہے خون۔ خون اپنا خون جب جوش مارتا ہے نا، انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آج کل بدلتے رشتوں کے بارے میں، جو خون سفید ہو گیا اس کے بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔